السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، جہاں بھی ہوں خوش ہوں۔ ہم آپ سے ایک وعدہ کیا تھا کہ عید کے بعد انشاءاللہ لا لیٹ کے حوالے سے ایک سیریز سٹارٹ کریں گے اور لا گیٹ کے حوالے سے۔ تو آج ہم لا لیٹ کے حوالے سے اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں۔ لیکچر فرسٹ ہے، جو اسلامیات کا پورشن ہے، ہم نے وہاں سے سٹارٹ کیا ہے۔ اسلامیات کے ہمارے پاس کچھ کوسچنس ہیں جو تقریباً ایک دو پچھلے ٹیسٹوں میں آ چکے ہیں۔ آپ اس کو اچھی طرح ہم آپ کو ریڈ آؤٹ کراتے ہیں، آپ دیکھتے چلیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کوسچن ایک بار اچھی طرح پڑھ لیے تو انشاءاللہ آپ کے لیے بہت سارے اس میں فائدے ہیں۔ چلو چلتے ہیں کوسچن کی طرف۔ نمبر 1 جو ہے ہمارے پاس، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش، یہ ہے 571 عیسوی 20 اپریل۔ اور دوسرا نمبر کوسچن ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کے کون سے صحابی کو اپنے بستر پہ سلایا تھا؟ تو وہ ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہ۔ تیسرے نمبر کوسچن ہے، نبوت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں کتنا عرصہ رہا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 13 سال، 13 ایئرس۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کب ملی؟ جس کی ڈیٹ ہے 12 فروری 610 عیسوی میں۔ اور ہجرت کا جو وقت تھا وہ اسلامی کون سا مہینہ تھا؟ وہ صفر۔ 6 نمبر کوسچن ہے، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے نکلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کون سی سورت کی تلاوت کر رہے تھے؟ تو وہ تھا سورہ یاسین۔ 7 نمبر کوسچن ہے، قبلے کی جو تبدیلی ہے وہ کس مسجد میں ہوا؟ وہ مسجد قبلتین میں ہوا۔ اور کوسچن نمبر 8 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس خطوں پہ مہر لگایا وہ کس چیز سے بنی ہوئی تھی؟ وہ چاندی سے بنی ہوئی تھی۔ اور کوسچن نمبر 9 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو سن 7 ہجری میں جب دنیا کے بادشاہ کو اسلام کی دعوت کے سلسلے میں خط لکھے تھے، وہ کس تاریخ سے خطوں کی شروعات کی؟ وہ تھا کہ پہلی محرم، فرسٹ محرم الحرام سے۔ کوسچن نمبر 10 ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ عنہا سے کب نکاح کیا؟ 28 قبل الہجرت۔ کوسچن نمبر 11 جو ہے وہ کہتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مواخات میں اپنے جو بھائی تھا وہ کس کو بنایا تھا؟ تو اس کا جو صحیح جواب ہے، آپ کے پاس آپشن دیے ہوئے ہیں، آپ اچھی طرح سے دیکھتے چلیں، کیونکہ اگر ہم چاروں آپشن پڑھیں گے تو تفصیلی ہو جائے گا لیکچر۔ تو آپ کوشش کریں، آپ کو تو اس کو ریڈ آؤٹ کرتے جائیں، ہم آپ کو جو صحیح آپشنس ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اس میں 4 آپشنس ہیں۔ فرسٹ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بی آپشن ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سی آپشن ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ڈی آپشن جو ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس میں جو ڈی آپشن ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اور کوسچن نمبر جو 12 ہے کہ پہلی حبشہ جو والی ہجرت کا جو مختصر قافلہ تھا اس کو جو لیڈ کر رہا تھا وہ کون تھا؟ جو حبش والے ہجرت کے جو مختصر قافلہ تھا اس کو لیڈ کون کر رہا تھا؟ اس میں بھی 4 آپشنس ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ ہے، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اس کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ 12 کوسچن اور جو 30 نمبر کوسچن ہے، یہ آپ ہر کوسچن امپورٹنٹ ہے لیکن آپ غور سے اچھی طرح سے اس کو دیکھتے چلیں۔ جو 30 نمبر کوسچن ہے وہ ہے، مسلمان عید الفطر کی پہلی نماز کب پڑھی؟ مسلمانوں نے جو عید الفطر کی پہلی نماز ہے وہ انہوں نے کس ہجری میں پڑھی؟ تو وہ ہے 2 ہجری، 2 ہجری۔ اٹ مینس جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو ہجرت کے بعد جو ہجری سال شروع ہوئے اس کے دوسرے سال میں اپنا عید الفطر کی جو نماز ہے وہ مسلمانوں نے پڑھی۔ اب اس میں 14 نمبر کوسچن ہے، وہ ہے کہ قرآن شریف میں مقطعات جو لفظ ہیں ان کی تعداد کتنی ہے؟ یہ آپ یاد کریں، کتنے مقطعات لفظ جو ہیں وہ 29 ہیں، یہ آپ یاد کریں کتنے ہیں؟ 29 ہیں۔
آپ ایک مرتبہ اسے اوپر سے پھر ولی دیکھتے آئیں تو اس کے 4 آپشنس ہیں۔ اے میں ہے 21، بی میں ہے 29، سی میں ہے 31 اور ڈی میں ہے 28۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے 29 بی۔ مقطعات جو قرآن شریف میں لفظوں کی تعداد ہے وہ 29 ہے، اور اس میں 15 نمبر کوسچن ہے۔ اب یہ کوسچن میرے خیال میں 3 سے 4 بار آ چکا ہے، تو آپ کوشش کریں، میں تقریباً 40-50 کوسچن تک آپ کو میں جو تفصیل سے یہ لیکچر دے رہا ہوں، لیکچر پیش کر رہا ہوں، آپ اس لیکچر کو اچھی طرح دیکھ لیے تو انشاءاللہ آپ کے جو مارکس ہیں وہ اچھے اسلامیات کے پورشن میں اچھے مارکس آئیں گے۔ تو جو کوسچن نمبر 15 ہے وہ ہے کہ وحی کے نزول کے وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کتنی تھی؟ تو اس میں 4 آپشنس ہیں۔ اے میں ہے 35 اور بی میں ہے 41 سال، سی میں ہے 40 سال اور ڈی میں ہے 45 سال۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزول کا وقت تھا تو اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کے نزول کے وقت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مطابق عمر 40 سال تھی۔ یہ جو شروع والے ہم نے آپ کو 15 کوسچنس MCQs دیے ہیں، آپ ان کو اچھی طرح ایک بار پھر اوپر سے ریڈ آؤٹ کریں۔ تو آپ اس کو اچھی طرح ریڈ آؤٹ کریں گے، جس میں 4 سے 5 کوسچن ویری امپارٹنٹ ہیں۔ لاسٹ والا کوسچن جو ہم نے کوسچن نمبر 15 MCQs آپ کو پڑھایا ہے، یہ تو 3 مرتبہ آئی تھنک آ چکا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، اسلامک پورشن اتنا مشکل نہیں ہے، اتنا ایزی بھی نہیں ہے آپ کہہ سکتے، لیکن اتنا مشکل بھی نہیں ہے، آپ کوشش کریں۔ اور اب کوسچن نمبر جو 16 ہے، رمضان المبارک کے روزے کب فرض ہوئے؟ اس میں 4 آپشنس ہیں۔ اے میں ہے 2 ہجری، بی میں 4 ہجری، سی میں 5 ہجری اور ڈی میں جو ہے وہ 7 ہجری۔ تو اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ ہے 2 ہجری۔ ابو الانبیاء کس پیغمبر کو کہتے ہیں؟ جو ہمارا ابو الانبیاء ہے، جو ہم پہلا نبی ہے حضرت آدم علیہ السلام، اس کو ابو الانبیاء کہتے ہیں۔ اور کوسچن نمبر جو 18 ہے، وہ مشہور ملائک جو ہے حضرت میکا علیہ السلام کے ذمے کون سا کام جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے؟ اس کا کام ہے برسات برسانا۔ تو کوسچن نمبر 19، شراب کو کس سن میں حرام قرار دیا گیا؟ اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ ہے 4 ہجری۔ 3 اس میں آپشنس ہیں۔ اے میں ہے 2 ہجری، بی میں 3 ہجری، سی میں 4 ہجری، ڈی میں 5 ہجری۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے سی 4 ہجری۔ اور کوسچن نمبر جو 20 ہے کہ پہلی عید الاضحیٰ کون سے سن میں مسلمانوں نے منائی؟ تو اس کا بھی 4 آپشنس ہیں۔ اے میں ہے 1 ہجری، بی 2 ہجری، سی میں 3 ہجری، ڈی میں 4 ہجری۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے بی 2 ہجری۔ حجر اسود جو ہے اس کا جو واقعہ ہے وہ کب پیش آیا؟ تو اس کے بھی 4 آپشنس ہیں۔ اے میں ہے 502 عیسوی میں، بی 508 عیسوی میں، سی 603 عیسوی میں، ڈی 606 عیسوی میں۔ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے ڈی 606 عیسوی میں۔ اور کوسچن نمبر 22 پہ چلتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں زکوٰۃ اور جزیے کی جو وصولی تھی وہ کس کے ذمہ داری سونپی؟ کس کو اس کی ذمہ داری دی؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے حضرت اے صحیح آپشن ہے اس کا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کوسچن نمبر 23 ہے، شق القمر کا جو واقعہ ہے وہ کب پیش آیا؟ اب شق القمر کا واقعہ کون سا واقعہ شق القمر کہلواتا ہے، اس کے اوپر ایک الگ لیکچر ہوگا۔ تو اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ ہے سی 8 ہجری۔ شق القمر کا واقعہ سی 8 ہجری میں پیش آیا۔ کوسچن نمبر 24 ہے، فجار والی جنگ کب لگی؟ اس کا صحیح آپشن ہے جون 586 عیسوی۔ کوسچن نمبر 25، احد والی جنگ کب لگی؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے احد کی جنگ جو ہے وہ 3 ہجری میں، آپشن سی۔ اور کوسچن نمبر 26، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
کہ جو چچا مبارک تھا حضرت ابو طالب، اس کی وفات کب ہوئی؟ تو وہ ہے 10 ہجری میں، بی اس کا آپشن جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور حضرت کوسچن نمبر 27 ہے، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کب ہوئی؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے 2 ہجری میں۔ کوسچن نمبر 28 پہ چلتے ہیں۔ کوسچن نمبر 28 جو ہے، طائف کا سفر، طائف کے سفر میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون سے صحابی ساتھ تھا؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے بی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور کوسچن 29 جو ہم چھوٹا کھنڈ کہتے ہیں، جو اس کا سب سے پہلے اس میں قرآن شریف کا جو ترجمہ تھا وہ کون سی لینگویج میں کیا گیا؟ تو وہ سب سے پہلا جو لینگویج ٹرانسلیشن تھی قرآن پاک کی وہ سندھی میں ہوئی۔ اور قرآن شریف کے کون سی سورہ میں پل صراط، جو قیامت کے دن پل صراط ہے جو ہونا ہے، اس پل صراط کا جو ذکر ہے وہ کون سی صورت میں ہے؟ یہ سورہ مریم میں ہے۔ اور کوسچن نمبر 31، قرآن شریف میں، قرآن پاک میں انبیاء کے جو نام ہیں وہ کتنے صورتوں سے ہیں؟ کتنے نام انبیاء، کتنے سورہ انبیاء کے ناموں سے ہیں؟ وہ ہے ڈی آپشن 9۔ تو آخری وحی جو ہے کون سے سن میں نازل ہوئی؟ کوسچن نمبر اس کا 32 کا، اس کا سی آپشن صحیح ہے، 10 ہجری میں۔ اور کوسچن نمبر 33، قرآن پاک جو ہے کون سے مہینے میں نازل ہوا؟ یہ تو سب کو پتہ ہے انشاءاللہ ایز اے مسلم، رمضان المبارک میں، ڈی آپشن۔ اور کوسچن نمبر 34، خیبر والی جو جنگ ہے اس میں کفار کے کتنے قبیلے شامل تھے؟ اے میں ہے 4، بی میں 6، سی میں 8، ڈی میں 9۔ اس میں بی صحیح ہے، 6 جو ہیں وہ اپنے قبیلے تھے کفار کے، وہ شامل تھے۔ اور کوسچن نمبر 35، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کون سے دن وفات پایا؟ تو اس کا جو تھا منڈے والے دن، پیر والے دن یعنی، ٹھیک ہے۔ کوسچن نمبر 36، وفات کے وقت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ تو اس کے صحیح آپشن جو ہے وہ ہے 63۔ اور کوسچن نمبر 37 پہ چلتے ہیں کہ قرآن پاک میں قارون کا جو ذکر ہے وہ کون سے صورت میں ہے؟ وہ ہے سورہ القصص میں، اس کا سی آپشن ہے، ٹھیک ہے۔ اور کوسچن نمبر 38 جو ہے اس میں ہے کہ قرآن پاک میں کل کتنے منزل ہیں؟ اس میں بی 4 آپشنس ہیں، اے میں ہے کہ 7، بی میں 8، سی میں 9 اور ڈی میں 10۔ اس کا صحیح جو آپشن ہے وہ ہے 7۔ قرآن پاک میں کل کتنے رکوع ہیں؟ 558، بی آپشن جو ہے وہ صحیح ہے۔ اور طور جبل جو ہے وہ کس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس نبی نے ادھر جا کے کلام پڑھنے کا شرف حاصل کیا؟ کون سے نبی نے طور جبل پہ کلام کیا؟ تو اس کا صحیح آپشن ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ کوسچن ہمارے 40 ہو گئے، اور اس میں 5-6 کوسچن اور بھی ہیں، وہ ہم آپ دوستوں کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں، لیکن اس کو آپ ایک مرتبہ اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ اس میں کوئی کوسچن کا ہو تو آپ وہ کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں کوسچن، ایسے نہیں ہے کہ سمجھ میں نہ آئے اور آپ چلتے چلیں، نہیں۔ لالیٹ کے حوالے سے یہ امپورٹنٹ ٹاپک ہے اسلامیات کے پورشن میں، تو آپ اس کو اچھی طرح پڑھیں۔ انشاءاللہ نمبر وائز ہم دوسرے ٹاپک بھی شیئر کریں گے، یہ اسلامک ٹاپک کے حوالے سے امپورٹنٹ کوسچن، اور اس کو انشاءاللہ ہم الگ الگ بھی کریں گے کہ حدیث کے بارے میں الگ کوسچن ہوں گے، قرآن پاک سے الگ ہوں گے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے بارے میں الگ ہوں گے، اور جو اصحاب کے ٹاپک ہے ان کے اوپر الگ الگ کوسچن۔ لیکن یہ ایک جو مکس ہے، اس میں کوسچن جو ہیں کچھ مکس کوسچن ہیں، تو آپ اس کو اچھی طرح یہ کوسچن دیکھ لیں۔ انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم جو ہیں کچھ دوستوں کے ساتھ جو الگ الگ ٹاپک ہیں اس کے اوپر بھی کوسچن بنائیں گے۔ اور اس میں ایک بات اور ہے کہ اگر کہیں مسٹیک ہو جاتی ہے تو پھر آپ وہ کریکشن کروا کے، یا کریکشن ہونی ہو تو آپ کمنٹس میں بول سکتے ہیں سر اس میں یہ
ادھر کہیں غلطی ہے، انسان ہے غلطی ہو جاتی ہے، کبھی کبھی ہم سے بھی مسٹیک ہو جاتی ہے، کبھی پڑھنے میں کبھی ٹک کرنے میں، تو اس کو آپ ایسے نہیں سمجھیں کہ بس جو سر نے پڑھایا ہے وہی صحیح ہے، آپ بھی اس کو اچھی طرح دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، غلطی ہے، ہم سے بھی غلطی کبھی کبھی ہو جاتی ہے، اور ایک دو کوسچن ایسے ہیں جو ہمیں بھی ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ میں بھی اس میں آپشن یہ صحیح ہے یہ صحیح ہے، تو آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہوگا، تو جو نہیں پتہ تو آپ اس کو اوپر کنفرم بھی کر سکتے ہیں۔ کوسچن نمبر جو اب 14 ہے اس میں ہے کہ قرآن پاک میں جو سجدے ہیں کل کتنے ہیں؟ یہ تو ظاہر سی بات ہے، ہم قرآن پاک جب ختم کرتے ہیں تو پہلے پارہ سے 30 پارے تک پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، اور اس میں جو عالم دین ہیں، جو علماء اکرام ہیں جو ہمیں پڑھاتے ہیں وہ بھی ہمیں بتاتے ہیں، یہ شروع میں امپارٹنٹ ہیں، اس کے بیسک چیزیں ہیں، تو اس میں جو فرسٹ آپشن ہے وہ ہے 12 اور بی جو ہے 13، سی جو ہے 14، ڈی جو ہے وہ 15، تو اس کا صحیح آپشن ہے وہ ہے 14، 14 سجدے ہیں قرآن پاک میں۔ اور کوسچن نمبر 14 ہے وہ ہے زکوٰۃ مسلمانوں پہ کب فرض ہوئی؟ اس کے 3 آپشن ہیں، اے میں 3 ہجری، بی میں 4 ہجری، سی میں 5 ہجری، ڈی میں 6 ہجری، تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے 3 ہجری۔ اور کوسچن نمبر 43 ہے کہ توریت جو ہے وہ کس پیغمبر پہ نازل ہوا؟ تو وہ اس کا صحیح آپشن جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، توریت جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوا۔ یہ 4 کتاب جو ہیں کس نبی کے اوپر نازل ہوئے ہیں، جیسے قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوا، تو آپ ان کو اچھی طرح یاد کر لیں، چاروں کتاب جو ہیں بڑے۔ اور اس کا کوسچن نمبر 44 ہے کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ کب ہوا؟ یہ بھی امپارٹنٹ کوسچن ہے، اس سے بھی سوال آتے رہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ جو ہے وہ 628 عیسوی میں ہوا۔ اور کوسچن نمبر 45 جو میں نے پہلے آپ کو بتا کے آیا ہوں کہ آپ کو یاد کرنے کے یہ جو 4 بڑے کتاب ہیں کہ کس نبی کے اوپر نازل ہوئے ہیں، تو اس میں دوسرا کوسچن آ گیا ہے کہ زبور جو ہے وہ کون سے پیغمبر پہ نازل ہوا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر، یا حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، یا حضرت یوسف علیہ السلام کے اوپر، یا حضرت یونس علیہ السلام کے اوپر؟ تو اس کا صحیح جو آپشن ہے وہ ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر، بی آپشن صحیح ہے۔ کوسچن نمبر 46 ہے کہ سب سے پہلے اذان جو ہے وہ کون سے صحابی نے دی؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کوسچن نمبر 47 ہے کہ اذان کی جو شروعات ہے وہ کون سے ہجری میں ہوئی؟ اب وہ اس کوسچن نمبر 46 میں تھا کہ سب سے پہلے کون سے صحابی نے اذان دی، تو اس میں ہے کہ اذان کی شروعات جو ہے وہ کب ہوئی؟ تو اذان کی جو شروعات ہے وہ آپشن اے ہے 1 ہجری، بی میں ہے 2 ہجری، سی میں ہے 3 ہجری، اور ڈی میں ہے 4 ہجری۔ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے اے، 1 ہجری میں اذان کی شروعات ہوئی۔ اور اس میں ہمارے پاس جو لاسٹ کوسچن ہے یہ بھی امپارٹنٹ کوسچن ہے، یہ بھی آتا رہتا ہے، تو اس کا 48 نمبر کوسچن کہ معراج کا جو واقعہ ہے وہ کب پیش آیا؟ معراج جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ وہ کب وہ واقعہ پیش آیا، وہ کب گئے تھے معراج کے کرنے؟ تو اس کا 4 آپشن ہے ہمارے پاس، اے میں ہے کہ 6 نبوی، اور بی میں ہے 7 نبوی، سی میں ہے 8 نبوی، ڈی میں ہے 10 نبوی۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو ہمارے ایز اے مسلم ہر بچے کو یاد ہے۔ اسلامک وے کے حساب سے تو یہ سارے کوسچن سمپل ہیں اور ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن شب معراج ہم ایز اے مسلم عید مناتے ہیں، ہمارے لیے بڑی عید ہے، تو ہم وہ عید کرتے ہیں، تو اس کے حوالے سے یہ تو ظاہر سی بات ہے سب دوستوں کو پتہ ہوگا۔ اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے ڈی، 10 نبوی، یعنی شب معراج کا جو واقعہ ہے وہ 10 نبوی کو پیش آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تھے خدا سے ملاقات کرنے۔ تو یہ اسلامک وے سے، اسلامک ٹاپک کے حوالے سے آپ کے لیے 48 کوسچن، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اور ویڈیوز میں دوستوں کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے۔ شکریہ۔